بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو درود شریف کے فضائل کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں۔ شیخ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ ایک نیک آدمی کو کسی نے خواب میں دیکھا، اس سے حال پوچھا۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم کیا اور مجھے بخش دیا اور جنت میں داخل کیا۔ سبب پوچھا گیا تو اس نے کہا، فرشتوں نے میرے گناہ اور میرے درود کو شمار کیا، سو درود کا شمار زیادہ نکلا۔ حق تعالی شانہ نے فرمایا، اتنا بس ہے، اس کا حساب مت کرو۔ اور شخص تھا جس کا نام مستہ تھا، اور وہ اپنی زندگی میں دین کے اعتبار سے بہت ہی بے پرواہ اور بے باک تھا، یعنی گناہوں کی کچھ پرواہ نہیں کرتا تھا۔ مرنے کے بعد خواب میں دیکھا، میں نے اس سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے میری مغفرت فرما دی۔ میں نے پوچھا، یہ کس عمل سے ہوئی؟ اس نے کہا کہ میں ایک محدث کی خدمت میں حدیث نقل کر رہا تھا، استاذ نے درود شریف پڑھا، میں نے بھی ان کے ساتھ بہت آواز سے درود شریف پڑھا۔ میری آواز سن کر سب مجلس والوں نے درود پڑھا۔ حق تعالی شانہ نے اس وقت ساری مجلس والوں کی مغفرت فرما دی۔ نزہۃ المجالس میں بھی اس قسم کا ایک اور قصہ نقل کیا ہے کہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میرا ایک پڑوسی تھا، بہت گنہگار تھا، میں اس کو بار بار توبہ کی تاکید کرتا تھا مگر وہ نہیں کرتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو میں نے اس کو جنت میں دیکھا۔ ایک صاحب نے ابو حفص کاغذی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا، ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ گزرا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے مجھ پر رحم فرمایا، میری مغفرت فرما دی، مجھے جنت میں داخل کرنے کا حکم دے دیا۔ انہوں نے کہا، یہ کیسے ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ جب میری پیشی ہوئی تو ملائکہ کو حکم دیا گیا، انہوں نے میرے گناہ اور میرے درود شریف کو شمار کیا تو میرا درود شریف گناہوں پر بڑھ گیا، تو میرے مولا جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں، بس آگے حساب نہ کرو اور اس کو میری جنت میں لے جاؤ۔ علامہ سقاوی رحمۃ اللہ علیہ بعض تواریخ سے نقل کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت گنہگار تھا، جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اس کو ویسے ہی زمین پر پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اس کو غسل دے کر اس پر جنازے کی نماز پڑھیں۔ میں نے اس شخص کی مغفرت کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ کہ اس نے ایک دفعہ تورات کو کھولا تھا، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا تھا تو اس نے ان پر درود پڑھا تھا، تو میں نے اس کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی۔ ان واقعات کا نہ تو یہ مطلب ہے کہ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لینے سے سارے گناہ کبیرہ اور بندوں کے حقوق سب معاف ہو جاتے ہیں، اور نہ اس قسم کے واقعات میں کوئی جھوٹ ہے۔ یہ مالک کے قبول کرنے پر ہے، وہ کس شخص کی معمولی سی عبادت ایک دفعہ کا کلمہ طیبہ قبول کر لیں تو اس کی برکت سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شانہ کو کسی کا ایک دفعہ کا درود پڑھنا پسند آ جائیں، وہ اس کی وجہ سے سارے گناہ معاف کر دیں، یا یہ اللہ پر اختیار ہے۔ ایک شخص کے کسی کے ذمہ ہزاروں روپے قرض ہیں، وہ قرض دار کی کسی بات پر جو قرض دینے والے کو پسند آ گئی، یا بغیر ہی کسی بات کے اپنا سارا قرضہ معاف کر دے تو کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اسی طرح اللہ جل شانہ اگر کسی کو محض اپنے لطف و کرم سے بخش دیں تو اس میں کیا اشکال کی بات ہے؟ ان قصوروں سے اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ درود شریف کو مالک کی خوشنودی میں بہت زیادہ اہمیت ہے، تو اس لیے درود شریف خوب پڑھیں۔ اس لیے بہت ہی کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے درود شریف کو، نہ معلوم کس وقت کا پڑھا ہوا درود شریف اور کس محبت سے پڑھا ہوا درود شریف اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں۔ ایک دفعہ کا بھی پسند آ جائیں تو ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے درود شریف کثرت سے پڑھیے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔